آج کا جو ٹپیکل سیشن ہے اس کے اندر جو پرسپیکٹیو میں نے ایڈ کیا ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے، اس میں ہم لوگ بات کریں گے ان مسکنسیپشنز کے اوپر پرائمریلی جو ہم 4 سال 2 سال یا کوئی بھی ڈگری جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پرسیو کرتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ سے، اپنے سرکل سے، اپنے دوستوں سے، ٹیچر سے. ٹھیک ہے، اور میری عادت یہ رہی ہے کہ میں نے وین آئی ورک ود MITians اینڈ اسٹینفورڈ پیپل، تو جو ایک چیز ان لوگوں نے سکھائی وہ تھی ریئل لائف. کہ آپ نے کتابیں تو آپ پڑھیں گے آلریڈی، جو لوگ جونیئر سیمسٹر ابھی چل رہے ہیں. میں نے مسکنسیپشن اس لیے پک کیا ہے کہ اچھا، آئی واز ٹیلنگ یو کہ جب آئی واز ورکنگ ود دی ٹاپ ناچ یونیورسٹی پیپل ان دا ورلڈ، تو جو سب سے پہلی چیز تھی نا، اچھا سلائڈز ریفرنس نہیں کہ ان کو بہت زیادہ سیریس نہیں لینا، 2-3 ہی ہیں سلائڈس. ٹھیک ہے، جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوں گے دیٹ از دا کور فار یو پیپل ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے، میں نے آپ لوگوں کا پرسپیکٹیو ایٹ لیسٹ آج کے اس روم سے جب آپ باہر جائیں گے تو ایٹ لیسٹ یو ول ناٹ بی دا سیم پیپل جو ادھر آئے تھے. دیٹ از مائی گول. ٹھیک ہے، تو وہ پرسپیکٹیو میں جو کنٹریبیوٹ کر سکوں گا آئی ول ڈو اٹ اینڈ یو ول فیل دیٹ ان شاء اللہ. تو ان لوگوں سے میں نے ایک چیز سیکھی کہ یار لائف میں نا بکس یا رٹا یا کچھ بھی گائیڈڈ نالج فار اے پرٹیکولر ٹائم یہ کچھ میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جو چیز میٹر کرتی ہے نا وہ میٹر کرتی ہے کہ آپ ریئل ٹائم دنیا کو ایز اے سیناریوز کس طرح سے، کس نظر سے، کس آبزرویشن کے اینگل سے آپ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کا کیا مطلب ہے وہ ابھی آہستہ آہستہ میں کو بتاؤں گا. آپ نے سارے ورڈ سنے ہوں گے، تھنکنگ آؤٹ آف باکس، کرٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ اسکلز بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے، آپ کی آبزرویشن بڑی کین ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی آپ آگے سنیں گے بھی اپنے کریئر میں یہ چیزیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیکلٹی ممبر بار بار یہ بولتے ہیں اور وہ بچوں کو کنفیوز کرنے کے لیے بولتے ہیں، انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا اور بچوں کو اور زیادہ کنفیوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئی ول گیو یو ایگزامپلس کہ ایکچولی وٹ دیٹ مینس ان دا ریئل لائف. ہمارے ارد گرد سراؤنڈنگ میں جو چیزیں ہیں، مینجمنٹ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک مینجمنٹ ہے جو جس میں آپ جو بکس کے تھرو آپ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، چیزیں آپ نے کیسے مینیج کرنی ہیں، ڈفرینٹ مینجمنٹ کے پرنسپلز ہیں. ٹھیک ہے، ایک مینجمنٹ ہے جو بائی نیچر ہے، آپ نے کچھ نہیں پڑھا. یہ اگر آپ پریکٹیکلی دیکھو تو اگر ایک یونیورسٹی ڈراپ آؤٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دنیا میں مینجمنٹ کی سب سے بڑی کمپنی بنا سکتا ہے. وہ ایپل بنا سکتا ہے، وہ مائیکروسافٹ بنا سکتا ہے. فار ایگزامپل فاؤنڈیشن سیاست چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس نے تو کتابیں نہیں پڑھی مینجمنٹ کی. ٹھیک ہے، تو پھر وہ مینجمنٹ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ دے آر مینیجنگ ایوری تھنگ نا، دے آر مینیجنگ ٹائم، دے آر مینیجنگ پیپل، دے آر مینیجنگ پرپز آف لائف، رائٹ، اینڈ دین دے آر آبویسلی کنٹریبیوٹنگ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کلیکٹ کریں گے اور بلیو کریں بڑے امپیکٹ جو ہے نا وہ بڑی سمپل چیزوں سے آپ کے سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، مسئلہ جو چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کبھی بھی نیگیٹیوٹی والی سائڈ پہ پہلے نہیں لے کے جانا. ٹھیک، وہ اب کس طرح سے دیکھتے ہیں ابھی آگے چل کے. ایک سمپل سا کویسچن ہم سب نے سنا ہوگا، بڑا فیمس ہے کہ سیب نیچے کیوں گرتا ہے، اوپر کیوں نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اس کے یہ کویشچن پوچھنے سے پہلے وٹ ڈو یو تھنک کہ سیب اوپر ہی جاتا تھا، سیب پہلے بھی نیچے گرتا تھا نا. ہی واز دا فرسٹ ون جس نے یہ آبزرو کیا ود اے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کہ یار یہ اس چیز کے بارے میں یہ سوال کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، دا ون کویشچن اینڈ وچ چینج دا ورلڈ. پوری فزکس اس نے ہلا کے رکھ دی دنیا کی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ابھی ہم لوگ دیکھیں گے آگے. اور میرے ڈفرینٹ جو بھی سیکشنز ہوئیں گے اس میں وٹ ایور آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ، آئی ول بی ڈسکسنگ دا ریئل لائف. وہ جوکس ہیں، وہ ریالٹیز ہیں، وہ مینجمنٹ پرنسپلز ہیں. ٹھیک ہے، وی ول بی ڈسکسنگ دی ریالٹی. اور اسی چیز کے اوپر میں نے آپ کو تیار کرنا ہے. جب قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے سوچنے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ان کے ارد گرد بکھیری ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم صرف کتاب میں کیوں گھس جاتے ہیں، رائٹ. آئی ایم اے CS گریجویٹ، آئی ڈیڈ مائی بیچلرز ان کمپیوٹر سائنسز، اور 16 سال سے میں HR میں کام کر رہا ہوں. بائی پرنسپل جیسے ہم سوچتے ہیں تو مجھے تو HR کی فیلڈ میں بیڈلی فیل ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ وہ تو میں نے پڑھی نہیں. ٹھیک ہے،
جاب تو وہ ملنی چاہیے جو آپ نے پڑھا ہے, کام تو آپ کو اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے, یہ بھی میں نے ایڈ کی ہوئی ہے. ابھی وی ول سی اٹ آؤٹ کہ اس کو آپ نے کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے خود سے, اینڈ ہاؤ یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں. ساری گیم جو ہے وہ ہماری مائنڈ کے پرسپیکٹیو کی ہے کہ چیزوں کو آپ نے کس طرح سے آبزرو کرنا ہے, رائٹ. تو فرسٹ سلائڈ میں اس کوئکلی اباؤٹ مائی سیلف, میں نے کچھ کمپنیز کا لکھا ہوا ہے جن میں آلریڈی رہا ہوں. وہی میں نے پاکستان کی موبائل انڈسٹری, آئی بلڈ موبائل گیم اینڈ موبائل ایپ انڈسٹری ان 2009-10. دین وی سیل دیٹ کمپنی ٹو جیپنیز, رائٹ. Then I built the cyber security industry in Pakistan, eBricks Private Limited, that's a company Arfatar mein hai. Right now I am working with OCI Group. This group contains 35 companies under their umbrella, and they are around 1100 plus employee pool. اور یہ لوگ سافٹ ویئر, IT services, electric vehicles, energy sector, then media, دین لاجسٹکس, ای کامرس اینڈ ٹریننگس, ان سارے ورٹیکل میں کام کریں. اینڈ آئی ایم ہیڈنگ دیم ایز اے گروپ چیف HR. کیمبرج ڈاکس, PITB, eBricks, گیم ویو اسٹوڈیوز, ان میں آلریڈی کام کر چکا ہوں. ٹورزم اینڈ فوٹوگرافی, یہ دو میری ہابیز ہیں. آئی موو اراؤنڈ تھرو ورلڈ فار دیز ٹو تھنگس, رائٹ. یہ بہت اینٹی ہابیز ہیں کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کی, میں پہلے بتا دوں, ٹھیک ہے. بہت جگرا چاہیے آپ کو یہ ہابیز مینٹین کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جو 15x10 انچ کی اسکرین کے آگے آپ نے اپنی زندگی کے 10, 12, 15 سال آپ نے گالنے ہیں. سنگاپور میں ایک بندے کو ملا, ہی واز لیونگ ان دا سیم پلیس ویئر آئی واز لیونگ. تو میں ٹورزم کے لیے گیا ہوا تھا, تو میں نے اس نے میرے سے ہابی وہ پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو بائی پروفیشن. اس کو میں نے ایکسپلین کیا کہ یہ IT میں ہوں اینڈ آل دیٹ. میں نے اسے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو, کہتا وہ آئی ڈڈ IT, آئی واز سافٹ ویئر انجینئر. تو میں نے کہا وہ ریئلی, تو کس کمپنی پہ کام کر رہے ہو. کہتا نو آئی واز اے سافٹ ویئر انجینئر, آئی ورک فار 22 years ان IT انڈسٹری ایز اے سافٹ ویئر انجینئر. پھر مجھے ایک دن یاد آیا کہ میں کبھی کرسی سے نہیں اٹھا. یہ اس کے ورڈ تھے کہ 22 سال کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے اپنے ساتھ کیا کر لیا ہے, بیٹھ کے جنک فوڈ کھا کے فوکس سے کام کر کے, آئی ایم آؤٹ آف لائک ڈسکنیکٹڈ فرام ایوری تھنگ, رائٹ. ایونچولی اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ دوبارہ زندگی میں جو ریمیننگ ہے نا, اس کرسی پہ نہیں بیٹھا میں نے. تو وہ سنگاپور میں اسکوبا ڈائیونگ کے آفیشیل جو پروفیشنل کوچنگ ہوتی ہے وہ اس کے لیے آیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. ہی ٹوٹلی چینج دا کریئر, 22 سال میں اس نے IT چھوڑ دی, ٹھیک ہے. اس نے کہا اب دوبارہ اس کرسی پہ نہیں میں نے بیٹھ رہا, ٹھیک ہے. تو آپ کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے اپنی لائف میں ٹو انجوائے یور کریئر اینڈ دین جو اللہ نے باقی آپ کو بلیسنگس دی ہیں ان سے سیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. ٹریولنگ اٹ سیلف بہت بڑی لرننگ ہے. دس از ہاؤ آئی سم اپ ٹوڈیز ٹاپک, ہاؤ ٹو بریک دا مینٹل بیریئر, رائٹ. اس ٹاپک میں ہم لوگ اس میں بات کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ ہم 4 سال 2 سال کی جو بھی ڈگری ہے نا, آپ بہت سی مسکنسیپشنز اکٹھی کرتے جاتے ہو, ٹھیک ہے. اور ایونچولی وہ مسکنسیپشنز کیا کرتی ہیں کہ جو اللہ نے آپ میں اسکل رکھی ہے نا, ٹھیک ہے. دیکھو بائی ڈگری آئی ڈیڈ مائی CS, آئی سپوز ٹو بی اے پروگرامر. آپ لوگ کی سوچ کے حساب سے اگر میں سوچوں تو اگر میری پروگرامنگ اچھی ہے تو پروگرامر, اگر پروگرامنگ اچھی نہیں ہے تو پھر QA, ٹھیک ہے. اور 5 سال 10 سال کے بعد کہیں پروجیکٹ مینیجر اور سم تھنگ لائک دیٹ. جنرلی ہمیں گریجویٹ ہونے تک یہ 3 ہی ٹائٹل پتہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میرے پورے کریئر میں اف یو گو ٹو آن مائی LinkedIn اینڈ سی, جتنے ٹائٹل پہ میں نے کام کیا ہے وہ گریجویٹ ہونے تک مجھے نہیں پتہ تھے کہ یہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں مارکیٹ میں, رائٹ. میرا جو ریسنٹ ابھی جو ٹائٹل ہے آفیشیل ٹائٹل, دیٹ از چیف ہیپینیس آفیسر, ٹھیک ہے. سو آئی نیور لائک نو کہ یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ پھر اسکل بیسڈ ہے, رائٹ. انٹلیکٹ بیسڈ ہے کہ انٹلیکٹ بیسڈ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہم لانگ ٹرم میں ڈفرینٹ جب جابس اور CV رائٹنگ اور کریئر کے اوپر دیکھیں گے نا کہ انٹرویوز کیسے دینے ہیں, اس کے لیے پریپریشن کیسے کریں, تو اس پہ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے, کہ پریپیئر کیسے کرنا ہے اس کے لیے. یہ کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی, یہ میرا کرکس ہے 12 15 16 سال جب بھی میں بچوں سے تھرو پاکستان ون ایور انٹریکٹ, تو یہ بار بار یہ چیزیں میرے سامنے آتی ہیں. اچھا, نمبر گیم. اب سب سے موسٹلی وی تھنک آف اٹ کہ اگر CGPA ہمارا اچھا نہ آیا تو ہمیں جینے کا حق ہی نہیں ہے. ڈگری میں تو آگے ہیں, ٹھیک ہے. اب اسٹریس میں چلے جانا ہے اپنی پوری لائف, یہ 4 سال کے بعد CGPA از دا گول, ٹھیک ہے.
عزت بیزتی یہی ہے بس سب, ٹھیک ہے. رشتہ نہیں ملنا سی جی میں اچھا نہ آیا, ٹھیک ہے. یہ موسٹلی ایکچولی آئی سا سو مینی کیسز, یہ دیٹس ہاؤ دے تھنک, ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈ, فار سی اے اسٹوڈنٹس اف ناٹ اے گڈ پروگرامر آئی کی ناٹ ہیو اے کریئر ان سی اے. میرا کریئر تباہ ہے بھائی, اگر میں کوڈر نہیں ہوں نا تو پھر تو میرا کریئر ہی نہیں ہے. سی ایس ڈگری میں نے کر لیا, میں نے فضول ڈگری کا میں انرول ہو گیا ہوں, اب میں نے غلطی کر لی ہے. تو اب پروگرامنگ تو میں جیسے وہ بتا رہے تھے, آپ لوگوں نے بتایا کہ 5-10% لوگ ہوتے ہیں جو پروگرامنگ میں بائی ڈیفالٹ اور بائی ایپٹیٹیوڈ وہ جا رہے ہوتے ہیں, باقی نہیں جا رہے ہوتے ہیں. 40 to 48 سبجیکٹس, کتنے سبجیکٹ پڑھتے ہو آج کل ڈگری میں؟ 42 کتنے سبجیکٹس ہیں آج کل؟ ہمارے ٹائم پہ 48 تھے, مجھے یاد ہے. تو اچھا اب سی ایس کیوں, سارے سی ایس کیوں, آپ لوگ کے کور کورسز جو ہیں وہ ہیں 5 to 6 کور کورسز ہیں. کون کون سے؟ مجھے 15-16 سال ہو چکے ہیں. انٹرو ٹو پروگرامنگ, اوپ, ڈیٹا اسٹرکچرز, الگو, آٹومیٹا, او ایس اور ڈیٹا بیس, رائٹ. تو 5 سے 6 کورسز ہیں جو ہمارے کور کورسز ہیں, جن کی وجہ سے وی ڈیفائن اٹ ایز اے ڈگری, ٹھیک ہے. اب مسئلہ جو یہ متھ کیا ہے, متھ یہ ہے کہ ہم ان 5-6 سبجیکٹس کے علاوہ باقی جو کورسز پڑھتے ہیں نا, ان کورسز کو ہم ایز اے ڈگری نہیں پڑھتے, پرسپیکٹیو ڈگری کا نہیں ہوتا, وہ ان سبجیکٹس کو فار دا سیک آف سبجیکٹ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ مجھے ریلائز تب ہوا جب سائبر سیکیورٹی کے ٹائم پہ ہم سائبر سیکیورٹی لوگوں کو انفارمیٹیولی جو بتاتے تھے کہ یہ دے آسک اس کہ سر سمجھ تو آ گئی, بڑا فیسینیشن آپ نے کریٹ کر دی ہے کہ جی ہمارا پاسورڈ اگر میں بتاؤں تو کیسا محسوس ہوگا, ٹھیک ہے. پر ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں سے ایگزیکٹلی کیا چاہیے ہمیں سائبر سیکیورٹی میں کریئر اسٹارٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اب ہم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں. آپ سائبر سیکیورٹی میں بائی ڈیفالٹ کچھ پڑھا آپ لوگوں نے؟ نہیں پڑھا ہوگا, نیم آف سائبر سیکیورٹی کچھ نہیں پڑھا. سسٹم پروگرامنگ پڑھی ہے, لائنکس پڑھی ہے کسی سبجیکٹ میں, ٹھیک ہے. سی یا سی پلس پلس پڑھی ہے لائنکس انوائرمنٹ میں, سی پلس پلس تو پڑھی ہوگی نا. سی لائنکس انوائرمنٹ میں پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. اگر آپ لینکس سسٹم پروگرامنگ کا کورس پڑھایا جاتا ہے جنرلی 6-7 سیمسٹر میں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے لائنکس انوائرمنٹ میں سی میں کوڈنگ کی ہے نا, تو سیکیورٹی کے کسی بھی ٹول کی ڈیولپمنٹ کے لیے صرف یہ چاہیے, یہ بیسک ہے ٹو اسٹارٹ ان سائبر سیکیورٹی. 30 سال کا کریئر ہے آپ کے پاس اگر یہ 2 چیزیں آپ کو آتی ہیں تو, باقی سارے کورس چھوڑ دیں, ٹھیک. اب کیونکہ ہم سسٹم پروگرامنگ سبجیکٹ فار دا سیک آف سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو اس لیے وی نیور تھنک آف اٹ ایز اے کریئر, ٹھیک ہے. اسٹیٹسٹکس پنجاب یونیورسٹی میں ایک دفعہ گیا, پنجاب یونیورسٹی کے اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ میں مجھے نان کمپیوٹر سائنس کیو ایز کی ایک ٹیم بلڈ کرنی تھی. کیو اے کے لوگ ہمیں ہائر کرنے تھے, اسپیشلی وہ جو سی ایس کے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے پتہ لگا کہ آئی ٹی کے اس ٹائم پہ 500 گریجویٹس تھے پی یو سی آئی ڈی کے, اور اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کے 1100 گریجویٹس تھے آفٹر ایوری 6 منتھ, ٹھیک ہے. اور مارکیٹ میں شارٹ تھے, نوکریاں زیادہ تھی, لوگ کم تھے, ٹھیک ہے. اب میری ویری سرپرائزنگ فگر, تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ کہاں پہ کھپ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جتنے بڑی بڑی ٹیلکوز آ رہی ہیں, انشورنس کی کمپنیز آ رہی ہیں, یہ جو آپ کو پیکیج نظر آتا ہے نا رات 2 سے 6 بجے تک کالنگ فری, ٹھیک ہے, وہ یہ ڈیسائیڈ کیسے کرتے ہیں کہ کس ٹائم کے اندر کیا فری دینا ہے کیا نہیں دینا؟ پیچھے سارا کام اسٹیٹسٹکس کا ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے کھپت ادھر ہے, اور ڈیمانڈ بھی اور بہت زیادہ ہے, رائٹ. اب اگر آپ لوگوں نے اپنی اس ڈگری میں جو 40-48 سبجیکٹس پڑھے ہیں, آپ لوگوں نے میگز اینڈ میگز کی فائنینشیل مینجمنٹ پڑھی ہوگی, آپ لوگوں نے اسٹیٹسٹکس اینڈ پروبیبلٹی کا بیسک ایک سبجیکٹ پڑھا ہوگا, ٹھیک ہے. پھر آپ لوگوں نے کیلکولس 1 کیلکولس 2 پڑھی ہوگی. یہ 4 سبجیکٹ اگر آپ نے پڑھے ہیں نا, تو ڈائریکٹلی یو کین گیٹ اے جاب ایز اے فائنانشیل اینالسٹ ان اینی انسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ. سی ایس کو بھول جائیں, ڈگری سی ایس ہی کریں. دیکھیں پرسپیکٹیو سمجھنے والا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک کور پروگرام میں انرول ضرور ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کہیں یہ اللہ نے اصل میں ہوتا کیا ہے, جو انفارچونیٹ سین ہے جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم جس کی طرف ہمیں پش کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک جنگل کے اندر شیر کی اپنی خصوصیات ہیں, زرافے کی اپنی خصوصیات ہیں, چوہے کی اپنی خصوصیات ہیں, مچھلی کی اپنی خصوصیات ہیں, اور ہم سب کو کہتے ہیں کہ بیٹا درخت پہ چڑھو تاکہ ہم تمہیں گیج کر سکیں, تمہاری اسکل کو گیج کر سکیں.
مچھلی کو آپ جب درخت پہ چڑھنے کی اسکل سے گیج کریں گے تو کیا ہوگا؟ دیر از نو ریزن ٹو ڈو دیٹ، لاجک ہی نہیں ہے نا. تو انفارچونیٹلی ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ہمیں اس طرف یہ پروجیکٹ کرتا ہے کہ اس طرح سے میں نے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے، اور ہم لوگ پھر اسی دریا میں وی آر آل سیم ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو مسکنسیپشن ہم پالتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسپلور امپاسبلٹیز فرسٹ، یہ بھی ایک بہت بڑی متھ ہے. آپ آج ڈیسائیڈ کر لیں کہ یار نوکری تو ہمارا کام، یہ لٹمس ٹیسٹ آپ نے کرنا ہے جا کے کہ جاب تو اپنے بس کی بات نہیں ہے، نہ ملتی نظر آ رہی ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ نا اپنا کام شروع کرتے ہیں. 2-4 دوست اپنے پکڑے جو بڑے آپ کے بڑے قریب کی سہیلیاں اور فرینڈز ہیں، ٹھیک ہے، بٹھائے انہیں کہے کہ یار میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے اپنی کمپنی سٹارٹ کروں. پہلی تو کہے کہ بیٹا اسکوٹر تم سٹارٹ نہیں کر سکتے، تم اپنی کمپنی سٹارٹ کرنے چلے ہو. دوسرا کہے گا کہ ابا تیرے پہ پیسے لگائے گا، اس وجہ سے تجھے آنا نہیں دے گا، تو نے پہلے اتنے پیسے ضائع کر دیے ہیں. تیسرا کہے گا کہ یار فلانی ریزن کی وجہ سے تیرے پاس کمیونیکیشن اسکل نہیں ہے، تجھے اردو صحیح نہیں بولنی آتی، انگلش کیسے بولے گا، پریزینٹ کرنا پڑے گا. تو دے ول ٹیل یو 1000 ریزنز جن کی وجہ سے آپ وہ کام نہیں کر سکتے، بٹ دے ول نیور ٹیل یو اے سنگل ریزن جس کی وجہ سے وہ کام آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیٹ از وٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ امپاسبلٹی پہ پہلے نہیں رونا. ہم نے ہوتا ہی ہے کہ ہم اتنا روتے ہیں امپاسبلٹی پہ کہ جو ایک پاسبلٹی بھی ہوتی ہے نا وہ گزر گئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایڈیسن نے بلب بنایا تھا، رائٹ، تھامس ایڈیسن نے. اس نے کیا کہا 71,000 اس کے میرا خیال ہے 71,000 ٹائمز وہ فیل ہوا تھا. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یار 70,000 دفعہ میں فیل ہو گیا ہوں، مٹی پاؤ یار اس کام پہ. ٹھیک ہے، وٹ ہی سیڈ کہ میں نے 70,000 ایسے طریقے سیکھے ہیں جن سے بلب نہیں بنتا. دیٹ از دا پازیٹیوٹی یو نیڈ ان یور لائف. اگر آپ نے اسٹیپ اپ ہونا ہے تو آپ سی ایس میں آ گئے، کوئی آپ کا قصور نہیں ہے. یو ڈی والوں کا تو اسپیشلی کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جب بہت زیادہ سی ایس والا بیچارہ کریئر اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے سی ایس میں ایڈمیشن لینے کے لیے، وہ اتنی محنت کرتا ہے، اینٹی ٹیسٹ میں ٹاپ کرتا ہے، اس کو وہ ڈبل ای میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کی وہ میپنگ ہوتی ہے انٹلیکٹ بیسڈ اور پرسنٹیج بیسڈ میپنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کئی ڈبل ای والے سے میں ملا ہوں، کہتے ہیں جی جانا ہے، ہم سی ایس میں چاہ رہے تھے، ہمارے نمبر کیونکہ بہت زیادہ آگے انہوں نے ہمیں ڈبل ای میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو اچھا، ناٹ انف جابس ایگزسٹ. اندر انٹرسٹنگ پوائنٹ ہم کرتے کیا ہیں ابھی، یہ سی وی رائٹنگ پہ جب میرا کوئی سیشن ہوگا نا آپ لوگوں کے ساتھ، پھر میں آپ کو پورا پروسیس ایکسپلین کروں گا کہ اس پوائنٹ پہ ہم اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنے سافٹ ویئر ہاؤسز ہوں گے آپ کے خیال میں لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں؟ اینی تکا کہتے ہیں گیسٹی میٹ 42 4,000. گڈ. دیکھیں 8,000 if I'm not wrong 8,000 کے قریب سافٹ ویئر ہاؤسز پاشا، پی سیب اور اس طرح کے اور چینلز کے ساتھ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں، اور ایوری ڈے ان کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو 8-10 کمپنیاں آتی ہیں نا ہماری یونیورسٹی میں، پہلے تو ان کو ہاف ہارٹیڈلی ان کو اٹینڈ کرتے ہیں. اب وہ بیچارے اپنا ای میل آئی ڈی دے دیتے ہیں، ابھی اس پہ سی وی بھیج دو. ٹھیک ہے، اچھا 8-10 تو ان پہ سی وی بھیج دیا. اب آن لائن کوئی اگر ہمیں اللہ کی طرف سے ہم نے فوکس کر لیا ہے اور ہمیں کوئی جاب پوسٹنگ نظر آ گئی ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم پوری جے ڈی اگنور کر دیتے ہیں، جاب ڈسکرپشن پڑھتے نہیں کہ اس کو 4 سال والا بندہ چاہیے، 6 مہینے والا ریسورس چاہیے، 1 سال والا بندہ چاہیے. ٹھیک ہے، اسلامیات کی ایکسپرٹیز چاہیے، اس کو میتھ چاہیے یا اس کو ڈیٹا اسٹرکچر چاہیے، سی چاہیے، کیا چاہیے. ہم صرف دیکھتے ہیں کہ سینڈ سی وی آن دس آئی ڈی، سی وی بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سی وی آپ نے پہلے ہی غلط بھیجا ہے، کال آپ کو آنی بھی نہیں چاہیے اور وہ آتی بھی نہیں. ٹھیک ہے، اب بٹ آن ادر سائڈ کیا ہو رہا ہے، وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ ہم نے 20 کمپنی میں اپلائی کیا، ایک تو ہمیں رکھ لے گا. صحیح ہے، اینڈ دین واٹ ایونچولی ہیپنس کہ 20 میں سے جب کسی ایک کی بھی کال نہیں آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ابا جی پلاٹ بیچیں، بیٹا آپ کا ملیشیا جائے گا. ٹھیک ہے، پاکستان میں تو نوکریاں نہیں ہیں. صحیح ہے، ادھر ہی جا کے میں کامیاب ہوں گا. ٹھیک ہے، تو وہ ادھر بھی فارغ اور ادھر بھی فارغ ایونچولی. صحیح ہے، تو اس پورے متھ کے اندر کہ آپ پاکستان میں جاب نہیں ہے،
انفارچونیٹ سین یہ ہے. اچھا یہ مجھے کب ریئلائز ہوا کہ ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں, جب میں نے ایچ آر کے پلیٹ فارم پہ کام کرنا شروع کیا. مائی آفس واز ان ایف ٹار. تو 4th فلور پہ مجھے ہی برکس میں 40-45 لوگ چاہیے تھے, ٹھیک ہے. 5th اور 6th فلور پہ کمپنی تھی, ان کی ایک پورا پروڈکٹ ڈاؤن ہوئی, تو انہوں نے 50-60 لوگ فائر کیے سیم ڈومین کے, ٹھیک ہے. اچھا اب وہ بیچارے اور دیٹ ڈے وہ 50-60 لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں نوکریاں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک فلور نیچے میں کیا سوچ رہا ہوں, پاکستان میں لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. سچ اے بگ ڈسکنیکشن ود ان دا کمپنیز اور ایچ آر واٹ ایور یو سے, ٹھیک ہے. تو تب مجھے یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ یار ہم لوگ اس چیز پہ ایفرٹ ہی نہیں کرتے کہ 5 منٹ 10. اچھا آپ میں سے کون ہے جو لنکڈن پہ ہے؟ لنکڈن پہ ٹھیک. اچھا اور آپ میں سے کون ہے جو انسٹا پہ نہیں ہے؟ ایک بھی آدمی آیا ہے نا. تو اچھا اب سین یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 10 سے 15 منٹ 20 منٹ اپنی جو باقی سوشل لائف ہے نا آپ اسے نکالیں, رائٹ, اور اس کو اپنے کریئر کے لیے آپ نے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ میں سے فار ایگزامپل 130 ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے پیجز کو میں نے لائک کیا ہوا ہے اور میں گروپس کا پارٹ ہوں. کس پہ؟ فیس بک پہ اور لنکڈن پہ, رائٹ. تقریباً 200 سے زیادہ, اگر میں غلط ہوں تو 200 سے زیادہ کے قریب ایلومنائی چینلز ہیں اپنی یونیورسٹی کے, نہیں تھرو آؤٹ پاکستان ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے چینلز ہیں, ٹھیک ہے, جن کا میں نے لائک کیا اور میں پارٹ ہوں. جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا, دیکھیں اس دور میں یہ چوز کرنا کہ کیا آپ نے پڑھنا ہے یہ بڑا آسان ہے, پر یہ چوز کرنا کہ کیا آپ نے نہیں پڑھنا یہ بہت مشکل ہے, رائٹ. تو آپ نے ڈیفائن کر دیکھو, از اٹ پریکٹیکلی پاسبل کہ آپ ایک کمپٹیشن میں ہو, کمپٹیشن میں ہے نا سارے جو گریجویٹس آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک کمپنی کو تو 5 لوگ چاہیے ہوتے ہیں, 10 لوگ چاہیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جو یونیورسٹیز کے گریجویٹس آ رہے ہیں, فار ایگزامپل 5 یونیورسٹیز کے 50-50 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو 250 بندہ اویلیبل ہے فار ون دیٹ سنگل کمپنی جس کو سارے ٹارگیٹ کر رہے ہیں. کمپنی کو تو 5 اچھے لوگ چاہیے نا. اب وہ 5 اچھے لوگوں کے لیے 2 وے ہیں, یا کمپنی اتنی ریگورسلی ایفرٹ کرے کہ جو ایکچولی 5 سب میں سے اچھے وہ پک کر لے, یا پھر یو گائز میک یور پاسبلٹی ٹو گیٹ سلیکٹڈ بائی دوز کمپنیز مور اینڈ مور اینڈ مور, رائٹ. اس کے لیے جو بھی چھوٹی چیزیں ہیں, جو انیشیٹیوز ہیں, وہ آپ نے کیا لینے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ بات کرتے رہا کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس کیس میں ہم لوگ وہ انیشیٹیوز جو ہے نا مس کر دیتے ہیں, صحیح ہے. 2-3 میں اس میں بتاتا ہوں, آگے وہ پھر پورا ایک سائیکل ہے, لائف سائیکل ہے, وہ پھر اب اگلے کسی سیشن میں بھی ایکسپلین میں کروں گا. سی وی بھیجتے ہو آپ لوگ, 90% مجھے سی وی کے سبجیکٹ میں پتہ کیا لکھا آتا ہے, سی وی فارورڈ کولن سی وی, رپلائی کولن فارورڈ کولن سی وی, رائٹ. اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں لکھا ہوتا, صحیح ہے. اب ایک لمحے کے لیے میری جگہ پہ بیٹھ کے دیکھیں کہ مجھے اگر پورے دن میں 2000 1000 500, کیونکہ جب جاب فیئرز ہوتے ہیں تو پھر اسی اسٹریم میں سی ویز آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے ای میلز آتی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور سب میں سی وی لکھا ہوا ہے. تو واٹ موٹیویٹس می ٹو اوپن یور ای میل, سب سے چھوٹی مسٹیک ہے یہ جو آپ لوگ کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو چانس آف گیٹنگ, مجھے آئی ریممبر یونیورسٹی آف گجرات میں بہت سے سی ویز میں دیکھ رہا تھا, اتنا بلندہ تھا میرا سی ویز کا. تو اس میں نا ایک بچے نے ہینگٹن کا جو لوگو ہے نا, اس شکل کا چارٹ کاٹ کے نا پورا وہ جو پا کا نشان بنا ہوا ہے, اس کے اوپر اپنا نام اور نمبر, بس 2 چیزیں لکھی ہوئی, اور اس نے وہ ایز اے سی وی سبمٹ کروایا. مجھے غصہ تو بڑھایا اس پہ کہ یار یہ مذاق کیا ہوا اس نے, ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو کال کی کہ یار تم نے کیا کیا, یا تو غلطی ہو گئی تم سے, یہ کسی اور کام کے لیے تم نے پیپر رکھا تھا, دے بجھے گئے ہو, ٹھیک ہے. واٹ ایکچولی ہیپن. تو میں نے اسے کہا یار یہ اگر آپ نے سی وی سمجھ کے کیا تو اس طرح گڈ جوک. کہتا ہے سر میری سنیں بات, ایک فریش گریجویٹ کی پہلی سکسیس پتہ کیا ہے, کہ آپ اسے کال کریں, ٹھیک ہے. میں نے آپ دیکھیے 500 سی ویز میں سے آپ نے مجھے کال کیا نا, تو میں پہلی سکسیس تو میری ہوگی نا. اب میں آپ کو سی وی بھیجتا ہوں, صحیح ہے. تو فائنڈ آؤٹ ہاؤ ہی گیٹ لائک مائی اٹینشن, رائٹ.
تو آپ جب ڈیجیٹل ورلڈ میں ہو نا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ سی وی بھیج رہے ہو، میل خالی ہے، میل باڈی میں کچھ لکھا نہیں ہوا، سبجیکٹ کے اندر آپ نے ایون اپنی یونیورسٹی نام سی جی پی کچھ لکھ دے گا، وہ ہم لوگوں نے وہ نہیں کیا ہوا، کسی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، آپ وہ ایک ورڈ بھی لکھ دو تو وی ول گیو ریگارڈ ٹو دیٹ، سم تھنگ شوڈ بی ڈفرنٹ دین ادرس. ٹھیک ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو پھر کال نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مینٹل بیریئر، یہ ایگزامپل بڑی فیمس ہے، آئی ڈونٹ نو آپ نے پہلے سنی ہوئی ہے یا نہیں. سرکس کا پتہ ہوگا آپ سب کو. سرکس میں کیا کرتے ہیں، وہ اینیملس کو جب ٹرین کرتے ہیں نا تو ہاتھی سب سے ٹف ٹو ڈیل ود. وہ ہاتھی کا جب وہ بچہ لے کے آتا ہے نا چھوٹا سا، تو اس کو ایک طرح وہ نارمل سی رسی سے باندھ دیتے ہیں. اب وہ بڑی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو چھڑانے کی، کسی طرح میں بھاگ جاؤں، میں بند گیا ہوں، یہ ہے وہ ہے. اب نیچرل ہیبیٹیٹ سے وہ آیا ہوا ہے، اس کو انہوں نے باندھ دیا ہے. ایک دن وہ ایفرٹ کرتا ہے، دوسرے دن وہ ایفرٹ کرتا ہے، ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 3 مہینے، آہستہ 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 اس کا یہ بلیو بننا شروع ہو جاتا ہے کہ یار اس رسی کو میں نہیں توڑ سکتا. کیا بلیو بننا شروع ہوتا ہے کہ اس رسی کو جس سے میں بندھا ہوں یہ میرے سے طاقتور ہے، اس کو میں نہیں توڑ سکتا. ٹھیک ہے. آپ کبھی نوٹ کیجیے گا کہ پھر وہ جو اتنا بڑا کہ وہ اتنے بڑے سائز کا وہ جانور ایک ٹانگ کے ساتھ پوری سرکس ہی لے جائے، رائٹ، وہ اس کو آج بھی اسی رسی سے باندھتے ہیں، رائٹ، پر وہ ایفرٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ مینٹلی اپنے آپ میں یہ بیریئر لگا چکا ہے کہ اس کو میں نہیں توڑ سکتا. ٹھیک ہے. یہی وہ فیکٹر ہے جو آپ لوگوں نے جمپ کرنا ہے. ٹھیک، ٹو دیٹس واٹ وی کال دا ہاؤ ٹو بریک دا مینٹل بیریئر. اور اس کے پیچھے یہ سارے پوائنٹس ہم کو بتا دیے ہیں آپ کے سامنے، مطلب ریئل ٹائم ایگزامپلس ہیں، وہ چاہے سی جی پی ہے، وہ چاہے سبجیکٹس ہیں، وہ چاہے اپرچونیٹیز کی ایگزسٹنس ہے. ٹھیک ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، دا وے وی ایکچولی تھنک اباؤٹ دوز تھنگس. ہاؤ ٹو بریک مینٹل بیریئر کوئکلی بتاتا ہوں. اسٹارٹ پریکٹسنگ ہاؤ ٹو تھنک آؤٹ آف باکس، اسٹارٹ نوئنگ یور سیلف، رائٹ. میری اڈیپٹیو اسکل پہلا پوائنٹ، تھنک آؤٹ آف باکس. ایک بڑا کافی فیمس کویشچن ہے، میں ہی اکثر میں بہت سی یونیورسٹی میں پوچھتا ہوں، چلنے اور دوڑنے میں واٹ از دا بیسک ایبسلیوٹ ڈفرینس؟ واک رن میں واٹ از دی بیسک ایبسلیوٹ ڈفرینس؟ اور دیکھو 2 طرح کے فرق ہوتے ہیں، پڑھے ہوگی آپ لوگوں نے، ایک ایبسلیوٹ، ایک ریلیٹیو. اگر بچہ بھاگ رہا ہے اور میں چل رہا ہوں پھر بھی اس سے پہلے پہنچ جاؤں گا، تو اسپیڈ از اے ڈفرینس، بٹ اے ریلیٹیو ڈفرینس، رائٹ. ڈسٹینس، جیسچرز، پوسچرز، بلڈ سرکولیشن، آل آر دا ڈفرینسز، بس سب کے سب جو ہے وہ ریلیٹیو ڈفرینسز ہیں. واٹ از دی ایبسلیوٹ ڈفرینس ان واک اینڈ رن؟ زندگی میں آج آپ لوگ پہلی دفعہ ایکسپیرینس کریں گے وائل گوئنگ آؤٹ آف دس روم. جب آپ چلتے ہیں، ہمیں ٹائم تھوڑا ہے تو وی کین میک اٹ مور ڈرامیٹک. جب آپ چلتے ہو تو پہلے ایڑی ٹچ کرتی ہے، پھر پنجہ. جب آپ بھاگتے ہیں تو پہلے پنجہ ٹچ کرتا ہے، پھر ایڑی، رائٹ. تو ریئل کویشچن از، یہ ڈفرینس ہمارے اپنے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، ایسی ہے. آل آف اس ایکچولی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. ٹھیک ہے. بٹ وائی وی نیور ایکچولی ایبل ٹو تھنک لائک دس؟ دس از کالڈ تھنکنگ آؤٹ آف باکس. ایک نارمل ٹریک ہے جس پہ ہم لوگ ٹرین ہوئے ہوئے ہیں، رائٹ. دنیا میں جو بھی ٹیکنالوجی آتی ہے نا، وہ کوئی آسمان سے نہیں اترتی ہے، ہمارے ارد گرد چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. دنیا انہی سے پرسیو کرتی ہے، انہی سے موٹیویشن لیتی ہے، انہی کو ٹیکنالوجی میں کنورٹ کرتی ہے، رائٹ. لنکڈ ان میں، فیس بک میں آپ کو گروپس کا کانسیپٹ آپ کے سامنے ہے. گروپس بناتے ہو آپ ڈفرینٹ. جب لنکڈ ان آیا تھا تو شروع میں وہ ایک SIGs ہوتے تھے، اسپیشل انٹرسٹ گروپس، رائٹ. ہسٹوریکلی اگر آپ کبھی اولڈ لاہور کو اسٹڈی کرو نا، تو اس ٹائم پہ تکیے لگا کرتے تھے، 12 تکیے پورے لاہور میں، رائٹ. اور وہ تکیے کیا ہوتے تھے، ایک پرٹیکولر ایریا جہاں پہ صرف پوئٹری ڈسکس ہوتی تھی، تو پورے لاہور سے جو بابے اور نوجوان تھے نا، وہ اٹھ کے اس جگہ پہ جو پوئٹری کے شوقین تھے، وہ روز شام کو وہاں اکٹھے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. دوز ور دی اسپیشل انٹرسٹ گروپس. دنیا پک دا آئیڈیاز فرام دا ریئل لائف اینڈ دین کنورٹ انٹو ڈیجیٹل فارم. ورچوئل ریئلٹی کا آپ کو پتہ ہوگا، VR کا، AR کا، ER کا، پتہ ہے نا. ورچوئل ریئلٹی کی کوئی ریئل ٹائم ایگزامپل ہے آپ لوگوں کی نظر میں؟ ریئل ٹائم عام زندگی میں سے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، ٹھیک. ورچوئل ریئلٹی ایکچولی مین ریئل بٹ ناٹ ریئل، رائٹ. تو جو شیشے کے اندر آبجیکٹ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے نا، اٹ از ہولڈنگ دا سیم پراپرٹی ایز یو آر ہولڈنگ. اٹ از بیہیونگ ان دا سیم وے دا وے یو آر بیہیونگ.
دا اونلی ڈفرینس از کہ وہ فزیکلی ایگزسٹ نہیں کر رہا. ٹھیک, اب آپ جا کے صرف یہ چیک کرو کہ وی آر انوینٹ کہاں سے ہوئی تھی. جس جو انوینٹر ہے نا, ہی پک دا آئیڈیا فرام وائل اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف مرر. ہم بھی تو کھڑے ہوتے ہیں یار, ہمیں کیا مسئلہ ہے, وائی ناٹ وی کین تھنک لائک دیٹ. ٹھیک ہے, تو ریزن ٹو شیئر دیز ایگزامپلس کہ دنیا میں کچھ کوئی چیز آسمان سے نہیں اتر آتی ہے. ٹھیک ہے, اٹس آل اباؤٹ آلریڈی ہمارے ارد گرد ہے. قرآن میں اسی لیے آیا, قرآن آلویز ٹاک اباؤٹ پرنسپلس, رائٹ. تو وی ہیو ٹو لائک تھنک آن دیٹ. اچھا, ہاؤ یور تھاٹ پروسیس ورکس, لرن ہاؤ ٹو. اچھا, تھاٹ پروسیس اور امپیکٹ انالیسس کی دو چیزیں ایسی ہیں جو ساری عمر آپ کے ساتھ چلیں گی. آپ نوئنگلی اور ان نوئنگلی لائف میں جو بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کے پیچھے ایک تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے, نوئنگلی اور ان نوئنگلی. آپ نے مووی کے لیے بنک کرنا ہے, فار ایگزامپل بینگ ان یونیورسٹی. ٹھیک ہے, 2 دن پہلے جو ہاسٹل ایڈ ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. 2 دن پہلے آپ لوگ شروع ہو گئے کہ تو نے پراکسی لگانی ہے, تو نے ٹکٹس ارینج کرنی ہے. اس ٹائم پہ ٹیچر جو آتا ہے نا, تو اس کے پیچھے 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 فلانا بندہ انٹر ہوگا, فلانے 2 نکل آئیں گے, رائٹ. یو پلان, یو اگین اینڈ اگین پلان کہ کوئی لوپ ہول نہ رہ جائے. ٹھیک ہے, وہ جو پلان ہے نا, دیٹ از ریکارڈ رننگ یور تھاٹ پروسیس ٹو ڈو سم تھنگ. ٹھیک ہے, اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ امپیکٹ انالیسس, کہ اگر وہ ذرا سا لیٹ ہوا اٹھتے ہوئے اور ٹیچر نے دیکھ لیا تو امپیکٹ کیا ہے کہ بھائی گاڑی تو اسے چلانی ہے, وہ تو اندر بیٹھ گیا ہے, اب کوئی نہیں جا رہا مووی دیکھنے. دیٹس دا امپیکٹ انالیسس آف یور وائل رننگ تھاٹ پروسیس. صحیح ہے. اچھا, لرن ہاؤ ناٹ ٹو بی پارٹ آف پرابلم. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہمارے اکثر لوگ, آپ نے بڑی فیمس وہ بات بھی ہے کہ لاہور میں جس کو راستہ نہیں پتہ ہوتا نا, وہ زیادہ کانفیڈنس سے بتاتا ہے کہ یہ دوبارہ نہ ٹکر جائے, کہ یہ دوبارہ نہ ٹکر جائے, رائٹ. تو وہ ناٹ ٹو بی اے پارٹ آف پرابلم. ٹھیک, تو یہ آپ نے سیکھنا ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز پتہ کیا ہے, آپ لوگ نہ کہنا سیکھیں. ہماری سوسائٹی میں کیونکہ یہ ہے نہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, شوگر 400 ہوتی ہے, اگلے گھر میں جاتے ہیں گوشت تقسیم کرنے, وہ پھر بوتل دیتے ہیں. اب کیونکہ اس سے بوتل کھول ہی لی ہے تو پی پڑے گی, گھر آئے تک ہم مرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی نہ کہنا آپ کو آنا چاہیے, رائٹ. یو ہیو ٹو لرن دیٹ کہ کس طرح سے نہ کہنا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے فادر کے بڑے اچھے دوست تھے, تو ہی ہیز دس ڈائبٹک پرابلم. یہ میں نے وہاں سے ایگزامپل لرن کی. تو وہ جس گھر میں جاتے تھے نا, اگر کوئی بغیر پوچھے کوئی جوس یا بوتل کچھ لیا تھا نا, تو وہ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے, 7-20 روپے کا نوٹ رکھ دیتے تھے. تھینک یو ویری مچ, یہ آپ ضائع بھی نہ ہو اور آپ پیسے بھی رکھ لیں, میں نے نہیں پینی. ٹھیک ہے, کہ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا. اچھا, اسٹارٹ تھنکنگ فرام ڈفرنٹ پرسپیکٹیو اباؤٹ پرابلمس. یہ میں نے آپ کو ایک بڑی سمپل ایگزامپل بتائی, سیب اوپر کیوں نہیں جاتا, نیچے کیوں آتا ہے. ٹھیک ہے, واک اینڈ رن از اندر ایگزامپل, کہ تھوڑا سا آپ نے ٹوسٹ کر کے اپنے ہی بارے میں جب سوچا ہے تو یو کین ایکچولی انڈرسٹینڈ اے ویری میجر ڈفرنٹ یو آر ایکسپیرینسنگ ایوری ڈے, بٹ یو ڈونٹ ریئلائز دیٹ یو آر ہیونگ دیٹ ڈفرینس. ٹھیک ہے, تو اور اوور آل لائف میں بھی یہ آپ کئی پرابلم آپ کے فکس ہوتے ہیں تھوڑا سا پرسپیکٹیو چینج کرنے سے لائف کے بارے میں. ٹھیک ہے, اسٹارٹ پریکٹسنگ یور کامن سینس. یہ بہت ضروری ہے یار, کامن سینس والا پوائنٹ. کسی زمانے میں جب میں ٹریول کرتا تھا بینگ ہاسٹلائڈ, تو تب سے میں یہ پوائنٹ نوٹ کرتا تھا کہ ڈیوو کے, اب تو پتہ نہیں کیا سچویشن ہوگی, ایک عرصہ ہو گیا ہے, ڈیوو کے نا 2 ٹرمینل ہوتے ہیں, 2 ونڈوز ہیں. ایک ونڈو تھی ایڈوانس ٹکٹنگ کی اور دوسری ونڈو تھی انفارمیشن کی. اب ایڈوانس ٹکٹنگ پہ 6 بندے کھڑے ہیں لائن میں. جو 7واں آتا تھا نا, وہ پہلے دیکھتا تھا ونڈو کو خالی ہے, یہ خالی ہے, اور سیدھا آگے کہتا جی ٹکٹ دے دیں. اگر ایک لمحے کے لیے آپ پیچھے کھڑے ہو کے یہ سوچو کہ وہ بھی ٹکٹ والی ونڈو ہے, تو یہ جو 6 بندے پیچھے کھڑے ہیں یہ پاگل ہیں. دیٹس سو یو ہیو ٹو پریکٹس یور کامن سینس. ٹھیک ہے, اور دیر 1000 مور پوائنٹس جو کامن سینس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. تو کامن سینس ڈرائیوز پرنسپلس, رائٹ. آپ اس کو جواب دینا چاہے گا, وائی ناٹ وی یوز گرین کلر ایز اے اسٹاپ سگنل. ریڈ کلر کو دیکھیے کیوں آتا ہے ہمارے ذہن میں کہ کچھ الارمنگ ہوگا, تو ہم پریکٹس چینج کر لیتے ہیں. ڈکلیئر ہی کرنا ہے, 7 بجے بھی آپ عید ڈکلیئر کر سکتے ہو, رات 2 بجے بھی وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں, تو ہم پریکٹس چینج کر لیتے ہیں, براؤن کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں. کیوں مائنڈ سیٹ چینج کر دیتے ہیں. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پرنسپلز بلڈ ہوتے ہیں کامن سینس کے اوپر, کیونکہ بلڈ کا کلر ریڈ ہے. زندگی میں آپ کو نارمل لائف میں جہاں بھی بلڈ گرا, آپ ایک کمرے میں نارمل روٹین میں روز آتے ہو سونے کے لیے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, آپ 4 آپ کے سارے بہن بھی اسی سوئے ہوئے ہیں, رائٹ. آپ نے دروازہ کھولا, اندر آئے, ساری جگہ پہ خون گرا ہوا ہے,
What is first perspective? نہیں وہ اصولی طور پہ ہوتا وہ پہلا پرسپیکٹیو ہی ہے اور ہوگا بھی یہی, بٹ یہ اس کو بلائنڈلی پرسیو کرے گی کیونکہ موویز کنونس اس لائک دیٹ کہ آپ نے اب اتنا سیریس سوچنا ہے, کیونکہ نیگیٹو سوچ ہے نا, سینسیشن ہوتی ہے وہ آپ کو نیگیٹیوٹی کے پہلے لے کے جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یو ول تھنک جہاں بھی آپ کو زندگی میں لائف میں کسی جگہ پہ بلڈ گرا نظر آئے, پہلی چیز ہم کیا پرسیو کرتے ہیں کہ دیئر از سم تھنگ وچ از ناٹ نارمل. ایک نارمل لائف ہے, ایک ناٹ نارمل لائف ہے نا, ٹھیک ہے. تو دنیا میں جہاں بھی سم تھنگ ناٹ نارمل از ہیپننگ آپ کو ریڈ الرٹ نظر آئے گا ہمیشہ, ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے جو پرنسپل وہ یہ ہے کہ کیونکہ بلڈ سے ہم یہ پرسیو کرتے ہیں, بلڈ کا کلر ریڈ ہے اس لیے وہ یوز ریڈ کلر ایوری ویئر, گیٹنگ دا پوائنٹ. تو دیٹس ہاؤ دس تھنگ ہیپن. یہ پرنسپل ہے. دیکھیں کتنی مطلب اللہ پاک نے ہمیں کتنا پرفیکٹ وے دیا ہے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پیناڈول حلال حرام ہے, ایسے ہی ہے نا. بھلا کیوں؟ کیونکہ قرآن ٹاک اباؤٹ پرنسپل, وہ انسیڈنٹ یا انڈیویجول یا آئٹمس کے اوپر بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے. وہ کیٹیگوریکلی بات کرتا ہے اصول کے اوپر. اگر پرنسپل آپ کو ایکسپلین ہو رہا ہے, سمجھ آتا ہے اور اس پہ وہ فال کرتا ہے تو وہ حلال ہے, اگر وہ اس پہ نہیں فال کرتا تو وہ حرام ہے, ٹھیک ہے. آخری ایک پوائنٹ جو میں بتانا چاہوں گا وہ مینجمنٹ کی پریکٹس ہوتی ہے, اس میں سے وہ کافی ساری چیزوں میں اسٹینڈ کرتی ہے. آپ لوگوں نے اس کو بڑا کلیئرلی سمجھنا ہے. جب بھی آپ سے اوپینین مانگا جاتا ہے, کلاس میں اوپینین مانگا جائے, ڈگری سے ریلیٹڈ اوپینین مانگا جائے, فیملی میں کسی بات پہ اوپینین مانگا جائے, ٹھیک ہے, کہیں لڑائی ہو گئی ہے اور آپ سے اوپینین مانگا, ہاں بھی غلطی کس کی تھی, ٹھیک ہے, اوپینین مانگا جائے. اب تو کیا ہوتا ہے, 3 طرح کے اوپینین ہوتے ہیں, یور اوپینین, مائی اوپینین اینڈ دا رائٹ اوپینین. اب پھڈا پتہ کب ہوتا ہے, وین یو اسٹارٹ سیئنگ کہ جو میرا اوپینین ہے نا وہ رائٹ اوپینین ہے بھائی, اور اینڈ آئی اسٹارٹ سیئنگ نا کاکا جو میرا اوپینین ہے وہ رائٹ اوپینین ہے. کانفلکٹ ہمیشہ ادھر آئے گا. جدھر دنیا میں آپ کو اگر ٹپیکلی میں بات کروں تو فیملی والے ناراض نظر آئیں گے, آپ کو دوست سے لڑائیاں نظر آئیں گی, ادھر ہمیشہ یہ پوائنٹ ہوگا کہ ہم یہ ریلائز نہیں کرنا چاہ رہے, ہم مینس کہ دونوں پارٹیز, کہ بھائی رائٹ اوپینین کیا ہے, بس دیٹ ول بی دا ڈفرینس. تو ہمیشہ لائف میں یہ یاد رکھیے گا کہ وہ درخت ہی جھکتا ہے جس کو پھل زیادہ لگتا ہے. ریمبر دیٹ, یہ مینجمنٹ بائی نیچر ہے, ٹھیک ہے. آپ کچھ کر نہیں سکتے کہ اس درخت کو پھل زیادہ لگا وہ نہ جھکاؤ, ایسا ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو کبھی ایسی سچویشن میں آپ فال کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یار ہاں میرے یہ ماننے سے 15 بندوں کی زندگی سفل ہو جائے گی, تو بھائی مان لو, ٹھیک ہے. کیونکہ اسلام میں کئی جگہ پہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ ایون جھوٹ بول کے اگر کسی مسلمان بہن بھائی کا بھلا ہوتا ہے تو اس کو بھی فار دیٹ کانٹیکسٹ رائٹ اس کو کہا گیا کہ آپ یہ کریں, گیٹنگ دا پوائنٹ. تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ بڑا پریکٹیکل پوائنٹ ہے مینجمنٹ اسٹینڈ پوائنٹ سے, کہ آپ ایون کمپیریزن میں جانے کے بجائے اف یو فیل کہ یار اگر میں کہہ دوں اچھا یار میری غلطی ہے, میں معذرت کرتا ہوں, غلطی تھی یا نہ تھی مٹی بہو, رائٹ. تو اگر تھنگز ول گیٹ ریزالوڈ تو آپ کو اس میں پہل کرنی چاہیے, سمپل. کمپیریزن میں جانے کی ضرورت ہے, اور بڑے مسئلے بھی آپ کے آگے آنے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. تو دیٹس آل فار ناؤ, ٹھیک ہے. تو وی ول بی ہیونگ مور انٹرسٹنگ انشاءاللہ سیشنز فرام پریکٹیکلٹی اسٹینڈ پوائنٹ. میں نے کسی بک کا نام نہیں لیا ابھی تک ہمارے آج کے سیشن میں, ٹھیک ہے, اور میں اگلے سیشن میں لوں گا بھی نہیں, رائٹ. دیٹس ہاؤ آئی بلڈ مائی کریئر, اینڈ بلیو می دیٹس ہاؤ یو کین بلڈ اینی کریئر ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے. کیونکہ میری موٹیویشن اس کے پیچھے یہ رہی ہے سمپلی, لاسٹ پوائنٹ, کہ اگر مین میڈ کرائٹیریاز, ڈگریز, سرٹیفکیشنز, CGPAs, گریڈنگ سسٹمز, اگر یہ اس دنیا کی سکسیس کی گارنٹی کرتے ہوتے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امّی نہ ہوتے. ان کے پاس کس یونیورسٹی کی ڈگری تھی؟ ہی ڈزنٹ ہولڈ اینی ڈگری فرام اینی یونیورسٹی, اگر دنیا کے لیسن کے حساب سے دیکھا جائے, بس سی ویئر ہی اسٹینڈس, رائٹ. تو اللہ نے جو آپ کو اسکل دیا نا, آپ کی پہلی کوشش ہوتی ہے نو یور سیلف. ایک پوائنٹ میں لکھا ہوا تھا, آپ نے صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جو اسکل رب نے میرے میں رکھ کے بھیجی ہے, ٹھیک ہے, وہ کون سی اسکل ہے. اور بلیو می اگر اف یو آر ایبل ٹو ایکچولی اسٹارٹ فائنڈنگ کہ یہ وہ پارٹ ہے جس میں مجھے نوکری محسوس نہیں ہوتی ہے, بلکہ میں یہ خوشی سے کام کر رہا ہوں, رائٹ. ہم لوگ جو شاہ صاحب کے ساتھ انوالو ہیں ان چیزوں میں, وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ ایز اے جاب, اور نو ون کمپیل اس کہ ہم نے وہ کرنا ہے. وی کمپیل اس کہ یار یہ اللہ نے ہمیں اگر اسکل ایکسیپشنلی دی ہے
اور اگر ہم اس میں پے بیک نہیں کریں گے تو یہ اس اسکل کی ناشکری ہے. ٹھیک ہے, تو یو آر already ماشاء اللہ chosen ones. Again, congrats being part of this program, and you have no idea how much you will learn throughout this plan. That's what I can say. ٹھیک ہے, thank you very much. اب over to you, Fatih.